إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کے لیے محبت، الحب فی اللہ، اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے اور ایمان کی مضبوط ترین علامت ہے. اللہ کے لیے محبت اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے اور ایمان کی مضبوط ترین علامت ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، تفرقے میں نہ پڑو. پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید، الحبل اللہ المتین، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. ولا تفرقوا،
اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ پھوٹ نہیں ڈالنی، پیار محبت سے، امن و امان سے، باہم شیر و شکر زندگی بسر کرنی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ عرب قبائل خود بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا، اختلافات، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور جنگ و جدال کی ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ پھر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں بھی اوس اور خزرج انصار صحابہ کے دو بڑے قبیلے ہیں، ان کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی جسے جنگ بعاف کہتے ہیں۔ 4 صدیاں بیت گئیں، 400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو وہ لوگ خود بہت زیادہ پریشان تھے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر اس وقت کی، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ فأصبحتم بنعمته اخوانا، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، تمہارے اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات دور ہو گئے اور تم ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اخوت، بھائی چارہ، مسجد کی تعمیر اور بھی اہم اعمال سر انجام دیے۔ انہی میں ایک اہم عمل اخوت ایمانیہ ان کے اندر پیدا کی کہ صحابہ ایسے ہو گئے کہ شاید سگے بہن بھائی آپس میں اتنا پیار اور محبت نہ رکھتے ہو جتنا کہ صحابہ ایمان اور توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جن میں وہ ہوگی وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ما سوا پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو۔ انسان محبت کرے ہر چیز سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرے تو اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ اور اللہ کے رسول محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے محبت رکھے لا يحبه الا للہ، تو اس سے محبت کی بنیاد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خاطر وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے۔ اس حدیث مبارکہ میں محض اللہ کے لیے محبت رکھنے کو ان خصائل حمیدہ میں شمار کیا گیا ہے جن کی بدولت انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس محبت میں دنیا کا کوئی مفاد، دنیاوی مفادات کے نشیب و فراز کے ساتھ اتار چڑھاؤ نہیں آتا۔ دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن جس محبت کی بنیاد اللہ کی رضا ہو اس محبت میں کبھی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ یہ محبت کرنے والے آپس میں اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا، ہماری محبت کی بنیاد دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے، ہماری محبت کی بنیاد ہمارے آپس کے مفادات نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ یہ کہنے والے غلط ہیں کہ جہاں پر ذاتی مفادات ٹکرائیں وہاں خونی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہم سے ایک بار ملے گا ہم اس سے 10 بار ملیں گے، جو ہم سے ایک بار نہیں ملے گا ہم اس سے 100 بار نہیں ملیں گے۔ ہم کوئی کسی سے لے کر کھاتے ہیں، ہم کوئی کسی کے محتاج ہیں، کوئی ہمارے گھر میں راشن ڈالتا ہے، یہ سب جاہلانہ جملے ہیں، یہ سب جاہلانہ سوچ ہے، اور بدترین ہیں وہ لوگ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ تم میں سب سے برے انسان، گھٹیا، نیچ، کمینہ انسان کون ہے؟ المفرقون بین الاحبہ، محبت کرنے والوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے والے، اس کے کانوں میں زہر گھول، اس کے ساتھ مل کر فلاں کی چغلی کر، غیبتیں کر، میٹنگ کی باتیں آؤٹ کرنا۔ 4 افراد بیٹھے، میٹنگ ہوئی، کوئی نہیں جانتا کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، لیکن میٹنگ میں بیٹھنے والوں میں سے یہ خائن خیانت کرتا ہے، میٹنگ کی باتیں آؤٹ کرتا ہے، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المفرقون بین الاحبہ، محبت کرنے والوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے والا، نفرتیں پیدا کرنے والا اللہ کے ہاں گھٹیا اور بدترین انسان ہے۔ کیا عزت حاصل کرنے کا یہی طریقہ رہ گیا کہ دوسروں کی عزتیں اچھالی جائیں؟ کسی کی عزت اچھالے بغیر بھی آپ معزز بن سکتے ہیں۔
جس کے پاس اصلی سکے ہوں اسے کھوٹے سکے ڈال کے یا کوکا کولا پیپسی کے ڈھکنے جیب میں ڈال کے کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے پاس سکے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ وہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے پاس اصلی سکے ہیں۔ اور جس کی اپنی عزت نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی عزت کرنا بھی نہیں جانتا، اور ایسا انسان اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ توبہ کر دے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر محبت کرے۔ دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہم نے دنیا کا کوئی معاملہ کیا، ہم نہیں ساتھ چل سکے، کوئی بات نہیں، لیکن کیا اب اس کی بنیاد پر ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے؟ نہیں۔ تجربہ ہوا ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کہ اس معاملے میں ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے باقی معاملات بھی ڈسٹرب ہوں گے، وہ تو صحیح چل رہے نا۔ یہ ایک معاملہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس ایک معاملے کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے دنیا کے معاملات کی وجہ سے یہ محبت ختم نہیں ہوتی، کمزور نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس محبت کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، ایمان ہے، توحید ہے، اسلام ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں جنہیں رسیوں سے باندھا جا رہا تھا، ایک قیدی ایسا بھی تھا کہ اپنے کانوں سے سنتا ہے کوئی شخص کہہ رہا ہے باندھنے والے کو مخاطب کر کے، اس سے کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کا باپ بڑا مالدار ہے، بڑا فدیہ ملے گا، میں کس کے باندھ اس کو۔ اس نے یہ بات تو سنی لیکن کہنے والا پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب سر گھما کے پیچھے کی طرف دیکھا تو یہ کہنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی تھا، سوتیلا بھائی بھی نہیں، سگا بھائی، سگا۔ اس نے کہا بھائی جان یہ بات کوئی اور کہتا تو کہتا، تم سگے بھائی ہو کر اس طرح تو نہ کہو۔ اس نے کہا خاموش ہو جا، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، تجھے باندھنے والا میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے اور تو کافر ہے، تو ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے گرم ہیں، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہی وصف پیدا فرما دے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے لیے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس محبت میں دنیاوی مفادات کے نشیب و فراز کے ساتھ اتار چڑھاؤ نہیں آتا، بلکہ یہ محبت ہر صورت قائم رہتی ہے۔ محبوب کا اکرام، احترام لازماً برقرار رہتا ہے، چاہے فریق ثانی محبوب کا رویہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حبشہ کی رہنے والی خاتون، اور عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی خدمتگار تھیں۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمینہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت ام ایمن نے بھی آپ کی پرورش اور نگہداشت میں خوب حصہ لیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان کا نکاح سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کروا دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کہا
انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزورها. آؤ ہم حضرت ام ایمن کے پاس چلیں، ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے. فلما انتهيا الیها بكت، جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی. تو انہوں نے کہا اما تعلمین ان ما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے؟ فقالت، انہوں نے کہا انی لا ابکی انی لا اعلم ان ما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ. میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ولیکن ابکی، لیکن مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے ان الوحی قد انقطع من السماء، آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. وہ جو جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے اللہ کے پیغامات لے کر، اللہ رب العالمین کے احکامات لے کر، تو آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا. اب جبریل نہیں آئیں گے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو کر اللہ کے پاس جا چکے ہیں. فہیجتہما علی البکاء، اپنی اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا. فجعلا یبکیان معها، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے. اللہ اکبر. انسان سے اس کی زندگی میں اللہ کے لیے محبت کرنا، اور جب وہ فوت ہو جائے تو جن سے وہ انسان محبت کیا کرتا تھا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے پیاروں سے محبت کرنا اور اس کے پیاروں سے ملاقات رکھنا اور اس کے پیاروں کی زیارت کرنا، یہ ہے تعلیمات اسلام کی. جس طرح انسان اپنی زندگی میں اپنے والدین سے محبت کرے، اور جب والدین فوت ہو جائیں تو جو والدین کے قریبی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرے، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کر رہا ہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں بھی محبت کریں، اور جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہم جس طرح اپنے اس فوت ہونے والے کے ساتھ دنیا میں محبت کیا کرتے تھے اس کی وفات کے بعد اس کے پیاروں سے محبت کریں. یہ ایسے ہوگا جیسے اپنے پیارے سے اس کی زندگی میں ہم محبت کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا. فارسل اللہ علی مدرجته ملکا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انتظار کر رہا تھا. فلما اتى علیہ قال این تريد، جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اس نے بتایا اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں. قال هل لك عليه من نعمة تردها عليه، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اپنے اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت ہے. وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، سب مصروف چل رہے ہیں، لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے وقت نکالا جاتا ہے.
ان کے لیے وقت کی قربانی دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس محبت کی بنیاد ایمان ہے، اس محبت کی بنیاد توحید ہے، اس محبت کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور اس محبت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے لینا ہے، بے لوث محبت، اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اپنے اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ قال فإنی رسول اللہ الیک، میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں اور تجھے یہ بتانے آیا ہوں بأن اللہ قد احبک کما احببته فی، اللہ تبارک و تعالی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ یہ فائدہ کا سودا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت جسے نصیب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، جب اللہ رب العالمین کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے، آسمان کی تمام مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور زمین میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداه مناد بان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، جو شخص کسی بیمار کی بیماری کے لیے جائے، بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کی عیادت کرے، اس کی تیمارداری کرے۔ علم میں آیا ہمارا کوئی مسلمان بھائی، مسجد کا کوئی نمازی، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، خواہ وہ شہر سے باہر کسی گاؤں میں ہی کیوں نہ ہو، یا شہر میں شہر کے دوسرے کنارے پر ہی اس کا گھر کیوں نہ ہو، وقت نکالا، اللہ اکبر، اور اس کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر اپنی استطاعت کے مطابق، وہ پھل فروٹ ہو سکتے ہیں یا جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ ساتھ لی اور وقت نکال کے چل پڑا بیمار کی عیادت کے لیے۔ او زار اخا له فی اللہ، یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ ناداہ مناد، تو ایک پکارنے والا با آواز بلند پکارتا ہے بأن طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو، تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، ایک ایک قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک ایک قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں۔ وتبوأت من الجنة منزلا، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح كحامل المسک ونافخ الکیر، نیک ساتھی، اچھا دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ ایک ہے جو پرفیوم بیچتا ہے، عطر فروش ہے، بڑی پیاری خوبصورت اس کی دکان ہے خوشبوؤں کی، بڑی اعلیٰ کوالٹی کے اس نے پرفیومز رکھے ہوئے ہیں، عطورات ہیں اس کے پاس، خوشبوئیں ہیں جس کی بھینی بھینی میٹھی میٹھی خوشبوئیں دور تک محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو لوہار ہے، جس کا کام ہے لوہا پگھلانا، لوہے کو آگ کی بھٹی میں دھونکنا،
فرمایا یہ مثال ہے اچھے دوست کی اور برے دوست کی. فحامل المسک، عطر فروش، خوشبو والا، اما ان تبتاع منه، یا تو آپ خود اس سے خرید لو گے، وَإِمَّا أَن يُحْذِيَكَ، یا وہ آپ کو گفٹ دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اور اگر آپ نہ اس سے خریدتے ہو نہ وہ آپ کو گفٹ دیتا ہے، لیکن تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنی دیر اس کے پاس ٹھہرے رہو گے آپ کو خوشبوئیں آتی رہیں گی. جب آپ دینداروں سے پیار کرو گے، محبت کرو گے، اپنی اولاد کو نیک اور دیندار لوگوں کے پاس لے کر آؤ گے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ نکل گئے مساجد و مدارس کی زینت نہ بنے، کہیں اور چلے گئے، نائٹ کلب چلے گئے، ڈانس کلب چلے گئے، بار چلے گئے کہیں جہاں پہ شرابیں پی جا رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک موسیقی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، بد چلنی ہے، تو فرمایا وَنَافِخُ الْكِيرِ، تو پھر اس کی مثال ہے بھٹی ٹھوکنے والے کی. اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً، یا پھر آپ اس سے بدبودار بو پاؤ گے، آپ کو گندی اسمیل آئے گی، یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے یا پھر جتنی دیر وہاں پہ ٹھہرے رہو گے وہاں آپ کو بدبو آئے گی، وہاں ٹھہرنے کو جی نہیں چاہے گا. اللہ اکبر. انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے مقام پر جاؤں جہاں پہ پھول ہو، پھولوں کے باغ میں جاؤں، نہ کہ کچرے کے ڈھیر پہ. جو گندے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، بھلے وہ دنیا کا کروڑ پتی آدمی ہو، ارب پتی آدمی ہو، ملینئر ہو، بلینئر ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس توحید نہیں، اس کے پاس سنت نہیں، دنیا کی باتیں کرتا ہے، دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے ہی مر جائے گا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں، موت قبر قیامت کا کوئی احساس نہیں، بلکہ اس کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے، موت قبر قیامت کی بات کی جاتی ہے، استہزاء و استخفاف کرتا ہے، اللہ والوں کا مذاق اڑاتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ انسان اپنی تو آخرت اس نے خراب کر لی ہے، جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا، محبت کرے گا، اس کی بھی آخرت یہ تباہ کر کے رکھ دے گا. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، بس تمہارا ہر آدمی ضرور یہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ محبت کر رہا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تصاحب الا مؤمنا، کسی مؤمن ہی کو ساتھی بناؤ، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار لوگ کھائیں. دعوت میں نیک اور متقی لوگوں کو بلایا جائے، دعوت میں نیک اور متقی لوگوں کو بلایا جائے، اور فی سبیل اللہ خرچ کرتے وقت بھی نیک نمازیوں کو منتخب کرنا چاہیے. اس حدیث مبارکہ میں بھی دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی ترغیب ہے، اور جو غیر دیندار ہیں ان سے بچنے کی تاکید ہے. کئی اچھے بھلے لوگ بھی نیک اور دیندار لوگوں کی بجائے بے دین دنیا پرست لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. دینداروں سے بھاگتے ہیں کہ ہمیں روکیں گے، منع کریں گے، داڑھی رکھنے کا کہیں گے، شلوار اونچی کرنے کا کہیں گے، سگریٹ سے روکیں گے، نسوار سے روکیں گے، بے حیائی سے روکیں گے، بے پردگی سے روکیں گے، میوزک موسیقی سے روکیں گے، یہ تو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں، یہ تو ہمیں جینے بھی نہیں دیں گے، لہذا ان سے دور رہو. اور پھر جب انسان نیک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، دینداروں سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اسے اچک لیتا ہے، اور شیطان کے جو اعلی کار ہے
قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے پھر ہم اس کا قرین، اس کا قریبی ساتھی شیطان کو بنا دیتے ہیں۔ وہ شیطان پھر اس کی برائیوں کو ڈیکوریٹ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے لگا رہے تو صحیح ہے، تو بڑی ترقی کرے گا، بڑے آگے تک جائے گا، تو دنیا کا امیر ترین انسان بنے گا۔ کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں دنیا تک محدود ہیں، ان کی آخرت پر کوئی نظر نہیں، کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، توحید کا انہیں پتہ نہیں، مونوتھیزم پولیتھیزم کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعات کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے، نہیں جانتے۔ تو اس قسم کے لوگوں سے جو ایمان میں کمزور ہیں دوستی اور محبت نہیں رکھنی، تعلق رکھیے، حرام نہیں ہے، لیکن انہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر انہیں ہم نے چھوڑ دیا تو پھر انہیں بتائے گا کون، انہیں سمجھائے گا کون؟ لیکن وہ جو ایک دلی تعلق ہوتا ہے، دلی محبت ہوتی ہے، رشتے لینا، رشتے دینا، اور وہ جو محبت ہے اس کی بنیاد، دلی محبت کی بنیاد ایمان اور توحید ہونا چاہیے۔ تو کئی اچھے بھلے لوگ بھی نیک اور دیندار لوگوں کی بجائے بے دین دنیا پرست لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اليوم اظلهم في ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ عز وجل، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا المتحابون فی جلالی، میری جلالت و عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ لہم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء، آج ان کے لیے نور کے منبر ہیں جس پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں دخلت مسجد دمشق، میں دمشق کی مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا فإذا فتى براق الثنايا، ایک جوان آدمی جس کے اگلے دانت خوب چمکیلے ہیں، وإذا الناس معه، اور اس کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فإذا اختلفوا في شيء اسندوه إليه، جب وہ آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں، وصدروا عن رأيه، اور اپنی رائے سے رجوع کر کے اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ فسألت عنه، چنانچہ میں نے اس نوجوان کی بابت پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا هذا معاذ بن جبل، یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فلما كان من الغد حجرت، جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد میں آ گیا، فوجدته قد سبقني بالتهجير، لیکن میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں۔ ووجدته يصلي، میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فانتظرته حتى قضى صلاته، میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ ثم جئته من قبل وجهي، پھر میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام عرض کیا، ثم قلت، پھر کہا واللہ انی لأحبک للہ، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فقال اللہ، کیا واقعی؟ قلت اللہ، قال اللہ، قلت اللہ، دو مرتبہ پوچھا کیا واقعی؟ تو دونوں مرتبہ میں نے کہا واقعی، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فأخذني بحبوة ردائي، انہوں نے مجھے میری چادر کی گوٹ سے پکڑا، فجبدني إليه، مجھے اپنی طرف کھینچا، فقال ابشر، اور کہا خوش ہو جاؤ،
فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وجبت اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت واجب ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایمان اور توحید کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ کان حلیما غفورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ مسلم معاشرے میں وہ حسین رشتہ جس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، ایمان کو لذت اور اعمال کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا۔ یہ محبت دنیاوی فائدے، رشتے یا شہرت کے لیے نہیں ہوتی، یہ خالص ایسی محبت ہے جس کا بدلہ اللہ کی رضا، اللہ کی قربت اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ہے۔ جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ نہ ٹوٹتی ہے، نہ بدلتی ہے، نہ مطلب پرستی پر بنتی ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد بن جاتی ہے۔ جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ نہ ٹوٹتی ہے، نہ بدلتی ہے، نہ مطلب پرستی پر بنتی ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد بن جاتی ہے۔ امت کی کمزوری کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دل کمزور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری محبت دنیا کے لیے ہے، تعلقات مفاد کے لیے، ہمارا ملنا جلنا نفس کے لیے، دوستی اور دشمنی خواہشات کے تحت۔ اگر مسجدیں آباد ہو جائیں اور دل ایمان سے روشن ہو جائے، اگر دل اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے محبت کرنے لگ جائیں تو گھر جنت بن جائیں، معاشرہ امن بن جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں اور دل ایمان سے روشن ہو جائے۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، دین سیکھنے والوں، قرآن حکیم پڑھنے والوں اور نمازیوں سے محبت کیجیے۔ کسی سے اللہ کے لیے محبت ہو جائے تو اسے ضرور بتائیے اور کہیے احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ معاف کیجیے، درگزر کیجیے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ نفرتوں، حسد، بغض، کینہ کو چھوڑ دیجیے، یہ محبت کے قاتل ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے رسول کی محبت پیدا فرما، نیک بندوں سے محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے پاک فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، ہمارے اندر جنتیوں کے اچھے اوصاف پیدا فرما، تاکہ ہم سب تجھے راضی کر کے جنت میں چلے جائیں، اور ہمیں جہنمی اور دوزخیوں کی بری صفات سے بچا لے تاکہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وأعرض عن الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.